نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي نماز توحید کے بعد اسلام کا سب سے بنیادی رکن نماز ہے۔ نماز ہی ایسا ذریعہ ہے جو اللہ اور بندے کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کتنا ہے تو وہ اپنی نماز کو دیکھ لے۔ اگر اس کی نماز اس معیار پہ پوری اترتی ہے جو معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، پھر تو وہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکے گی اور وہ نماز نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی، وگرنہ پھر کوتاہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت کے لوگو نماز ویسے ادا کرو جیسے میں نے ادا کی ہے۔ تو نماز کا طریقہ، اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ آداب ہیں نماز کے، جب تک وہ آداب پورے نہیں ہوں گے نماز سنت کے مطابق بھی ہو تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ ان آداب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی علی 7 مواطن۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ اعطیت 5 لم یعطہن احد من قبلی، 5 چیزیں جو پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ آپ کا خاتم النبیین ہونا، جامع کلمات، بات تھوڑی معنی زیادہ۔ تو تیسری ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ فَأَيْنَمَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا، جہاں تم نماز کو پالو وہیں پڑھ لو۔ تو گویا کہ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح پھر باقی 2، پہلے جو نبی آتے تھے نا وہ کسی قبیلے کی طرف، کوئی کسی خاندان کی طرف، فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، ساری قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے میں ہی نبی ہوں۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو دیا گیا۔ تو ساری زمین آپ کے لیے مسجد ہے، لیکن 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ نماز کا ادب ہے۔ ان جگہوں پر جا کے سنت کے مطابق ادا کی ہوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 7 جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ سب سے پہلی الحمام، غسل خانہ، واش روم، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد میں پیشاب پخانہ کرنا منع ہے، اور جو وہاں لیٹرین ہے وہاں تو سب کرتے ہیں۔ مسجد میں تھوکنا، نزلہ پھینکنا منع ہے، اور وضو کی جگہ وہاں سارے پھینکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کی جگہ اور واش روم، ان 2 جگہوں پہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلے نمبر پہ وہاں پہ نماز ادا نہیں کرنی، واش روم میں۔ دوسرے نمبر پہ المزبلہ، روڑی، جہاں پہ لوگ گندگی پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں، وہاں پہ نماز ادا نہیں کرنی، کیونکہ وہاں پہ ممکن ہے
نجس چیزیں بھی گری ہوں، وہاں پہ بدبو بھی ہے، غلاظت بھی ہے، اور جب نماز کا خشوع خضوع خراب ہو جائے گا تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اس لیے وہاں پہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر میں المجزرہ، مذبح خانہ، ذبح خانہ، جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو شیلٹر ہوم کہتے ہیں اس کو غالباً، تو وہاں پہ بھی نماز ادا نہیں ہوگی، وہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قارعۃ الطریق، کوئی شخص راستے کے درمیان میں نماز ادا نہ کرے۔ اب اس کے دو معنی ہیں راستے کے درمیان میں۔ ایک معنی ہے جو باہر سڑک ہے، یہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، یہ راستہ ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ ساری زمین ہی مسجد ہے، جہاں مرضی نماز پڑھو، تو وہ سڑک کے درمیان میں جا کے نماز شروع کر دے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں کی اذیت کا باعث بن رہا ہے، اس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بڑی سڑک ہے، کوئی موٹر وے پہ نماز شروع کر دے درمیان میں، اس کی زندگی کو بھی خطرہ، لوگوں کی پریشانی کا بھی باعث، تو راستے کے درمیان میں نماز ادا نہیں کرنی، حضور نے منع فرمایا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر وہ جگہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہ دو دروازے بند ہوتے ہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا، اب سب لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں، کوئی بندہ اس دروازے کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کے نماز شروع کر دے، اب سب کا راستہ بند ہو گیا، اب جتنے لوگ نماز ادا کر بھی چکے ہیں وہ اس کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب یہ فارغ ہو اور اب ہم یہاں سے گزریں۔ تو یہ قارعۃ الطریق، یہ بھی راستے کا وسط درمیان، یہاں پہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ باقی تین پھر آئندہ درس میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔